أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله. قابل قدر دولت ایمان سے ظاہر باطن روشن رکھنے والے خوش نصیبوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تعریفیں اللہ واحد لا شریک، جس نے ہمیں دولت ایمان عطا کر کے نبی اکرم نور مجسم رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا شرف دے کر ہمیں دنیا و آخرت کے نقصانوں سے محفوظ فرما لیا، اور اس کے اس کرم پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس فانی زندگی میں ایک رمضان المبارک نصیب فرمایا. جب بندہ غور کرتا ہے تو بہت ساری نعمتیں اس کریم رب نے ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہ وقتی فنا ہے، مٹنے والی. اولاد ہے ختم ہونے والی، صحت ہے تو جانے والی، جی مکانات ہیں تو رہ جائیں گے، دولت ہے تو چھین لی جائے گی، بہت ساری، اور گننا چاہوں تو گن ہی نہیں سکتے. لیکن اس کریم رب نے ہمیں کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو لازوال ہیں، جو بے مثال ہیں، جو یونیک ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ مٹنے والی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ وہ چھینی نہیں جائیں گی. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے نبی اکرم سید الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہے. تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا، اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ایک ماننا ہے، وحدہ لا شریک. قرآن سرچشمہ ہدایت ہمارے لیے آیا ہے. یہ نعمت ایسی ہے، ایمان والی نعمت، ایقان والی نعمت، قرآن والی نعمت، صاحب قرآن کی صورت میں نعمت، اسلام، دین اسلام والی نعمت. پھر اس میں رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جو عبادت کی جا رہی ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر اللہ فرماتا ہے ایمان والو تمہیں رمضان ملا ہے، اس کی راتیں ملی ہیں، اس کا دن ملے ہیں، اس میں سجدے ملے ہیں، اس میں تلاوت ملی ہے، اس میں تم نفل پڑھتے رہے ہو، ہم فرض کے ثواب دیتے ہیں. تم ایک فرض ادا کیا، ہم نے 70 فرائض کا ثواب دیا. اب مکمل ہو گیا ہے رمضان، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، عرفان دیا ہے، اور اتنے بڑے کریم نے کرم کیے ہیں، اس پر کیا کرو؟ اس کی کبریائی بیان کرو. یہ ہماری عید ہے. ہماری عید جدا گانا حیثیت رکھتی ہے. دوسری قومی کی طرح عید نہیں ہے کہ بے لگامے ہو جائے، جو مرضی آئے نفس کہتا چلا جائے وہ تم کرتے جاؤ. وہ کہتے ہیں یہ خوشی ہے، یہ عید ڈے ہے ہمارے لیے، لیکن ہم محمدی ہیں. ہمیں جو نفس کہتا جائے وہ نہیں کرتے، جو خدا کہتا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، جو مصطفیٰ فرما رہے ہیں وہ کرتے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. یہ ہماری عید ہے. کیوں؟ ہماری عید وقتی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، وقتی نہیں ہے.
ہاں ہماری عید بھکتی نہیں ہے، اسلام صرف بھکتی خوشی کا تو قائل ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھوڑے تھوڑے وقت میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان کی صورت میں، نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہونے کی صورت میں، قرآنی ہدایت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی صورت میں ایسی خوشی اللہ عطا کرتا ہے، اسے موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی کے موقع پر اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ جہاں جہاں موجود ہے مسلمان، جس مکان میں ہے، اپنے گھر میں ہے، جہاں بیٹھا ہے، آج اللہ کی کبریائی بیان کرے، اس کی تسبیح بیان کرے۔ عید ہے۔ اگر ہمیں کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، صحت کے تحفظ کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو رب تو جانتا ہے کہ ہم کس وجہ سے اکٹھے نہیں ہو رہے، لیکن اگر وہ شرط پوری نہیں ہوتی تو ذکر والی شرط کیوں نہ پوری؟ اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ گھر میں مصلی بچھاؤ، شکرانے کے نفل ادا کرو، دو نفل شکرانے کے اپنے گھروں میں ادا کرو، اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ کریم رب تیرا کرم ہے، تو نے ہم گناہگاروں کو رمضان المبارک نصیب فرمایا، تو نے نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ کا ذکر، اللہ کی کبریائی زمانے پہ وہ وقتاً فوقتاً مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ۔ یہ جو اذان میں ہم پڑھتے ہیں، یہ جو گریٹ قسم کی وٹنس ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی، یہ حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت۔ اور جیسے یہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ ربنا کا عقیدہ رکھتا ہے، رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا رکھتا ہے، اس میں اللہ نے ایکشن رکھی ہے، اس میں نور رکھا ہے، اس میں حلاوت رکھی ہے، اس میں سرور رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کی کبریائی آسمان پہ دیکھو نظر آتی ہے، زمین پہ دیکھو نظر آتی ہے۔ اور جو نہیں بھی مانتے تھے، جانتے تھے، کورونا وائرس نے انہیں گھروں میں دھکیل کے، بند کر کے، ان کے ڈاکٹروں کو بے بس کر کے، ان کے علاجوں کے سارے سلسلے روک کے، بڑی بڑی حکومتی اور بڑی بڑی پاور رکھنے والے گم سم چپ ہو گئے، ہل نہ سکے۔ کائنات پہ واضح ہو گیا زمین بھی خدا کی ہے اور مرضی بھی خدا کی چلے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اور یہ بتا دیا گیا کتنے قریبی رشتہ دار ہو، ملو تو صحیح، ننگے سر پھر رہے تھے، چلو تو صحیح، ننگے بدن پہ دکھا رہے تھے، دکھاؤ تو صحیح۔ تھوڑے سے کرونے نے بتا دیا، خود ہی مان جاؤ اپنی مرضی سے اس رب کی بات کو، اسی میں تمہارا تحفظ ہے، اسی میں تمہاری حفاظت ہے۔ وہ کہتا ہے پاک طیب چیزیں کھاؤ، نہیں کھائی ہیں، دیکھو رزلٹ کیا۔ روحانی اور جسمانی صحت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوا نسخہ استعمال کر، یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے۔ تو برادران ذی وقار، آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ رہ گئی ہماری عبادت، اگر ہم بڑی توجہ کے ساتھ کعبہ شریف میں جا کے بھی کریں اور سراپا طہارت بن کے بھی کریں، ہم اس رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، لا احصی ثناء علیک انت الا کما اثنیت نفسک، یا اللہ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، ثنا کا حق تو خود ہی ادا کر سکتا۔ سبحانک ما عبدناک حق عبادت، تو پاک ہے مالک، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی استطاعت ہے اتنی عبادت کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے اس کا بھی حکم ہے۔ اس لیے اجتماع اکٹھا نہیں ہو سکا، نہیں ہو رہا، عبادت کے ذوق میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ جہاں ہیں سجدے کریں۔ اللہ فرماتا ہے من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ مالک فرماتا ہے جو بندہ بھی نیکی کرتا ہے نا،
ہم اس کی نیکی میں حسن پیدا کرتے ہیں، حسن زیادہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم کیا سجدے کرو گے تو سجدوں کے حق ادا کرو گے؟ تم کتنے قیام کرو گے کہ مجھے راضی کر لو گے؟ تم کتنی تسبیحات پڑھو گے کہ تسبیح پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا؟ تم اپنی بساط کے مطابق سر جھکا، تو اپنی طاقت کے مطابق میری بارگاہ میں کھڑے ہو جا، جو الفاظ تیری زبان پہ چلتے ہیں تو پڑھتا چلا جا، رہ گئی تیری عبادت میں جو کمی رہ جائے گی میں اپنے فضل سے پوری کروں گا، میں اپنے کرم سے پوری کروں گا۔ اس لیے وہ کریم ہماری کمیاں خود پوری کرتا ہے۔ اس لیے اس میں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ گھروں میں مصلی بچا کے اپنی تسبیحات پڑھو، گھروں میں مصلی بچا کر اللہ کی صدا بلند کرو، ذکر اذکار کرو، شکرانے کے نفل پڑھو، وہ مالک کریم ہے۔ اب دیکھو نا، فرشتے کو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ میں آج امت محمدیہ کو رمضان کے روزے رکھنے پر عیدی دے رہا ہوں، ان کی مغفرت کر رہا ہوں۔ عرش کی بلندیوں پہ فرشتے گواہ۔ اچھا جی، فرشتے حدیث میں آتا ہے جیسے ہی ایمان والے گھروں سے نکلتے ہیں تو راستے میں فرشتے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے معانقے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، وہ ہمارے لیے آتے ہیں نا، وہ راستے میں ہمارے لیے کھلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وہ عیدگاہ میں ہمارے لیے ہوتے ہیں راستے میں اور ہمیں ملتے ہیں۔ آج ہم کرونا وائرس ہی کی صحیح لاک ڈاؤن کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے تو فرشتوں کو کیا پابندی ہو گھر میں ہی ہمیں ان سے ملاقات کر لیں؟ کیا خیال ہے؟ جب اللہ ہماری کمیاں خود پوری کرتا ہے، جہاں جہاں ہم نہیں جا سکتے، جو عبادت ہم سے رہ رہی ہے وہ خود اپنے کرم سے اس کو پوری فرماتا ہے۔ اس لیے گھر میں سرور لیں، مالک الملک کی رحمت کا نور لیں اور بڑے یقین کے ساتھ اپنے رب سے عیدی مانگیں۔ اور ہمارا ایک رواج ہے، طریقہ ہے، ہر چھوٹا بڑے سے عیدی مانگتا ہے، بڑا عیدی دیتا ہے اپنی ہمت کے مطابق چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب رب سے مانگو تو وضو کرو تو بوڑھوں کی طرح، وضو کرو جوانوں کی طرح، اور نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، دعا مانگو بچوں کی طرح۔ بچوں کی طرح کیا دعا ہے؟ بچہ ضد کرتا ہے، اڑی کرتا ہے، جب تک پوری نہ ہو پیچھے ہٹتا نہیں۔ فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہارا خدا ہے، تو گڑ گڑا نا، تو بھی اس کی بارگاہ میں اڑی کر۔ آج مانگ عیدی، مانگ نبی کا صدقہ عیدی، آج نبی کی بارگاہ کا وسیلہ لے کے رب سے عیدی مانگو، مغفرت مانگو عیدی کے طور پہ، نبی پاک کی شفاعت مانگو عیدی کے طور پر، باطن کی طہارت مانگو عیدی کے طور پر، کورونا وائرس سے نجات مانگو عیدی کے طور پر، اور اپنی آخرت اور قبر کی روشنی کا اہتمام کرو عیدی کے طور پر، اور اس کی رضا مانگو عیدی کے طور پر، حشر کی کامیابی مانگو عیدی کے طور پر۔ آج سب مسلمانوں سے گزارش ہے، کشمیر کی آزادی مانگو عیدی کے طور پر، مانگو اپنے رب سے۔ تڑپ رہا ہے مسلمان فلسطین میں، بلک رہا ہے مسلمان ہندوستان میں، پوری دنیا پہ جہاں بھی چیخیں بلند اٹھتی ہیں وہ کسی محمدی کی چیخ ہوتی ہے۔ مانگو آج سارے مسلمان جہاں جہاں موجود ہے مصلی بچھاؤ، رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا واسطہ دے کے عیدی مانگو، یا اللہ ہمیں مسلمانوں کی آزادی عیدی کے طور پہ عطا۔ آج مانگنا ہے اپنے رب، گڑ گڑا کے مانگنا ہے، رو رو کے مانگنا ہے، ایسی خوشی مانگو کہ قبر میں اترتے وقت بھی وہ خوشی ختم نہ ہو۔ اور آج میں عرض کرتا ہوں، ہمارا نبی اکرم ہے، خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی اللہ نے جو مخلوق میں بنائی ہے وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور صاحب انا اعطیناک الکوثر ہے۔ واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ اوتیت الشفاعہ، شفاعت کروں گا نہیں، اس وقت اذن نہیں ملے، مجھے اذن مل چکا، میں شفاعت کرتا ہوں، دے دیے گئے ہیں مجھے اختیارات۔ ایمان والوں رخ کرو مدینہ شریف کا،
अपने आप को कदमैन शरीफैन में समझो, बारगाह मुस्तफा में अर्ज करो या रसूल अल्लाह, आप मखलूक में सबसे बड़े अल्लाह के बाद, हमें आप नहीं दिया था, आप हमारी बिगड़ी बनाए, आप हमारे दिलों को पाक करें, आप हमारा तज़किया करें। आप सहाबा कराम पे नजर करके उनके दिलों को तत्हीर करके उन्हें अगर अल्लाह की बारगाह के काबिल बनाया है, हम भी तो आपके उम्मती हैं, हमें भी तो ज़कात दो। जो खजाना आपको अल्लाह ने दिया है, ज़कात तुम दे के मिस्कीनों गरीबों, गर तूने पसंदी तगैर कुन गुजार। हजरत शेख सादी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने जिन खजानों का मालिक बनाया है ना, आप पर ज़कात फर्ज़ हो चुकी है, मुझे ज़कात दो। और फिर कहते हैं अगर मुझ में कोई अलाब ठीक नहीं है, मेरा दिल और रूह इस काबिल नहीं है, तो मेरा नया दिल दो, नई रूह दो। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, आप मालिक हैं, आप कासिम नेमत हैं, आप कासिम जन्नत और कौसर हैं। हुजूर शेखुल आलम सैयदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते कि मदीना शरीफ से नई वर्दी मिलती है, नई यूनिफॉर्म मिलती है, गंदे को बंदा बना के भेजा जाता है, जिसकी रूह मुर्दा उसको जिंदा किया जाता है, जिसके बातन में गंदगी हो, गंदगी को दूर करके उसको नूर की पॉलिश करके उसे इतना काबिल कर दिया जाता है कि रब के जलवे उस दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो बरादरानी ज़ी वक़ार, आज रसूलुल्लाह की बारगाह में भी सदा दी, आज हमने रूठे हुए को मनाना है, जो नाराज हैं उनको राजी कर। छोटी छोटी बातें हो जाती है, ये दुनिया का हिस्सा है, ये जिंदगी का हिस्सा है। हर बंदे पे सारे खुश नहीं हो सकते, 100 वजह बन जाती है। छोटी छोटी बातों को दिल में लगाकर अपने अंदर कदूरत पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटा सा बुद्ध बनाओगे, बढ़ता चला जाएगा, ये नफरतों के ढेर खड़ा कर देगा करेगा। फोन करके ईद मुबारक दो सबको, दुआ दो सबको, और दुआओं की वुसअत पैदा करो। और आज के दिन ये भी दुआ करें कि अल्लाह ये कोरोना वायरस की जो वबा, इसको खत्म फरमा। मस्जिद में आने के लिए जो रुकावटें हैं, अल्लाह इसको दूर फरमा। हरम में जाने के लिए जो रुकावट है, अल्लाह उसे भी दूर फरमा। दिलों में जो गिरावट है, अल्लाह उसे भी दूर फरमा। अमल में जो मलावट है, अल्लाह उसे भी दूर फरमा। और खुसूसी दुआ करें, अल्लाह करीम इस्लाम को और गलबा अता फरमा, अहले इस्लाम को गलबा अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह उसको और मजबूत बना, अल्लाह करीम उसको और मजबूत बना, अल्लाह करीम उसको हिफाजत अता फरमा। औलिया के मस्कन है वहां, औलिया के मदफन है वहां, या अल्लाह उनके सदके में वहां खुसूसी रहमत नाज़िल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।